ایک چیز کا خیال رکھیں ہمیشہ، ایک چیز کا خیال رکھیں. مثال کے طور پہ کسی بدعت میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ عمل بدعت ہے، ٹھیک، جو بھی معاشرے میں عام ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. چلیں میلاد کرنا بہت پرومیننٹ چیز ہے نا. میلاد کرنے کا پیچھے بیک گراؤنڈ میں مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے مینٹیلٹی؟ کیوں کرتے ہیں میلاد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا جاتا ہے، اپنی محبت کے اظہار کے لیے کیا جاتا ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے نا میلاد. اور تو کوئی وجہ نہیں ہوتی اس کی. اور پھر جو آپ اس کو اور سمجھتے جائیں، اچھا میلاد میں کھڑے کیوں ہوتے ہیں جس سلام پڑھا جاتا ہے؟ اچھا بعض لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں پلیز ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اس لیے تھوڑی کھڑے ہوتے ہیں، سب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. ہوتا یہ ہے نہیں، وہ جو سب کھڑے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے. کوئی بھی رسم اپنے پیچھے ہمیشہ ایک عقیدہ لے کر آتی ہے، یاد رکھیں. یہ رسمیں ایسے ہی نہیں ہوتی. جیسے ابھی اس وقت موقع نہیں ہے، مثال کے طور پہ مائیوں کے اوپر دلہن کو پیلا جوڑا ہی کیوں پہنایا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ایسے ہی سبھی پہناتے ہیں تو ہم بھی پہنا دیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں نہیں اس کا تعلق ہندو کلچر سے ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں بالکل بھی نہیں، توبہ نعوذ باللہ، ہم ہندو کلچر کو تھوڑی فالو کر رہے ہیں، ہم تو ایسے ہی پہن لیتے ہیں اس لیے کہ سب پہنتے ہیں. توبہ، تم تو ہر بات کے اندر جو ہے وہ بال کی کھالی نکال لیتی ہو. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ سلام میں صرف اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ سب کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو ہم آڈ ون آؤٹ بن جائیں گے. یہی وجہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہوں پر خود آ سکتے ہیں جہاں سلام پڑھا جا رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں اس بدعت. نہ اس طرح سے صحابہ نے کیا کہ اول تو اسلام میں برتھ ڈے سیلیبریشن ہی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں اسلام میں سیلیبریشنز ہیں لیکن برتھ ڈے سیلیبریشن نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے. اب آپ اس بدعت کے اوپر سٹینڈ لیتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ بدعت ہے. اب کبھی بھی اپنے طور پر یہ نہ کریں کہ آپ کہیں کہ اچھا میں چلی جاتی ہوں، آج میں میلاد میں جاؤں گی تو کل یہ درس میں آئیں گی نا، تو میں ایسا کرتی ہوں ان کے میلاد میں چلی جاتی ہوں تاکہ یہ میرے درس میں آئیں. یہ کبھی نہ کریں. حق اور باطل ہمیشہ واضح ہوتا ہے. حق جو ہے وہ باطل پر کمپرومائز نہیں کرتا صرف اس لیے کہ تاکہ باطل آ کر اس کی بات کو سن لے. جب آپ کو پتا چل گیا ایک چیز غلط ہے، آپ بہت ہی پیار اور محبت سے، چلیں آپ کی بہن میلاد پر آپ کو انوائٹ کر رہی ہیں، آپ بہت ہی پیار اور محبت سے کہیے میں نے پڑھ لیا ہے، مجھے پتا چل گیا ہے، اسکالرز اس کو بدعت کہتے ہیں، دین میں ایک نئی چیز کہتے ہیں، میں اس میں نہیں آ سکتی. کوئی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کو بڑے بڑے دلائل نہیں دینے آتے تو دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. خاموشی اور مسکراہٹ کافی ہے. خود اپنا ہیڈ کاؤنٹ کبھی اس چیز میں مت دیں. دوسرا، ایسے لوگوں کے ساتھ، جب کہ اب مثال کے طور پہ میں نے آپ کو اگزامپل دی، آپ کی بہن ہے، آپ کی نند ہے، آپ کی مامی ہے، آپ کی چاچی ہیں، اب ایسے لوگوں سے فزیکل ڈیٹیچمنٹ نہیں کر سکتے، رشتہ نہیں توڑ سکتے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بدعت کرتی ہیں او ہو کافر ہو گئی، کہہ سکتے ہیں؟ اگر کہا تو ہماری مینٹیلٹی کس سے ملے گی؟ نہیں میں ایک شاباش خوارج سے ملے گی. صحیح. اب میں آپ کو چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ وہ ٹرمز یاد رکھیں تاکہ کل کو جب آپ کی سراؤنڈنگ میں یہ آوازیں گونجیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کسی چیز کو کسی چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہر غلطی کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیا یا ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر کہنا شروع کر دیا تو آپ کی مینٹیلٹی وہی ہوگی جو خوارج کی تھی. وہ بھی اسی ایکسٹریم پر گئے تھے، ریلیجیس ایکسٹریم پر گئے تھے. آپ نے یہ نہیں کرنا، کسی کو کافر نہیں کہنا. نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں. کیا ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. کہتے تو بڑا ہے. ادھر ہم سنتے ہیں قرآن کی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے منافقت کو ڈسکرائب کیا، اور ہمارے ذہن میں، زبانوں سے نہیں، ہمارے ذہن میں اپنی کوئی بہن، اپنی کوئی نند، اپنی کوئی کزن، بالکل ان کا حال بالکل ایسا ہی ہے. یہ آیت تو ان پہ فٹ کرتی ہے. کبھی اپنا چہرہ اور اپنی شکل نہیں آتی آنکھوں میں، نہیں آتی نا. نہ ہم کسی کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں. یاد رکھیں منافق بھی لیگلی مسلمان ہوتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایسے رشتہ داروں کا جو کہ آپ کے لیے اس وقت، اور آپ کو اس میں انوالو ہونے کی پراپر انویٹیشن اور دعوت بھی دیتے ہیں، آپ نے ان سے ایموشنل ڈیٹیچمنٹ کرنی ہے، فزیکل ڈیٹیچمنٹ نہیں کرنی. انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر ان سے الگ ہونا ہے. انڈرسٹینڈنگ پہ لیول پر سمجھ جانا ہے کہ نہیں، میں نے وہ جو طریقہ پکڑ لیا جو حق کا طریقہ ہے، جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیمات میں اسپیکولیشنز موجود ہیں کہ قرب قیامت کے قریب مسلمان جو ہیں وہ 70-71 فرقوں میں بٹ جائیں گے.
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس میں سے نجات پانے والا طبقہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ سمپلسٹ رول ہے، ہم اس میں کسی بحث میں نہ پڑیں کہ اس کی شروعات کس نے کی، میلاد کی یا قرآن خوانی کی یا کوئی بھی آپ بدعت ذہن میں لے آئیں، کہاں سے شروعات ہوئی، کتنے نیک انسان نے کی، کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے اولیاء اللہ تھے۔ forget about everything، بس ایک دلیل یاد رکھیں، میں اپنے آپ کو صرف اس عمل پر عبادات کے معاملے میں سٹک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے۔ بس آئندہ کبھی آپ کو کوئی بدعت میں شامل ہونے کے لیے انسسٹ کرے، آپ اگر یاد کر سکتی ہیں تو ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ یاد کر لیجئے، ورنہ آپ اردو میں کہہ دیجئے ان کو کہ میں نے اللہ کے رسول کی یہ حدیث سن لی ہے اور میں اپنے آپ کو عبادات کے اندر اس چیز میں اور قرآن کے معاملے میں اور رسول اللہ کی تعلیمات کے معاملے میں اس چیز میں بس فکس کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو حق پر قائم رہیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اب آپ دیکھیں ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی استعاذہ کے اینگل سے، کیا اس ایک آیت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا؟ آپ جانتی ہیں آپ کیوں کسی عمل سے پیچھے ہیں اب تک؟ آپ جانتی ہیں ایک چیز کا آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ کیوں اپنی زندگی میں اس کو شامل کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول نے کن چیز کو بتا دیا عبادات اور اسکالرز نے کن چیز کو بتا دیا بدعات، پھر بھی اس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ کیا چیز پیگن کلچر کا حصہ ہے اور کیا چیز دین کا حصہ ہے، پھر بھی آج ہے فادرز ڈے ہے نا، بڑی بڑی مسلمان خواتین اور درسوں میں جانے والی خواتین اس چیز سے باز نہیں آتی ہیں۔ فیس بک کے اوپر فادرز ڈے کہنا اور اپنے ابا کی تصویر لگانا اور کہنا آئی لو یو ابا، ابا بیچارے فیس بک پر نہیں ہے، کس کو دکھا رہے ہیں؟ کون سے ابا؟ ابا کا انتقال ہو چکا ہے، فیس بک پہ لگا رہے ہیں آئی لو یو ابا۔ کیا وہ آپ کا فیس بک کا پوسٹ عالم الغیب میں نشر ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے ابا کو نظر آئے گا؟ کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کون سا لائف سٹائل اپنایا ہوا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی محبت کرتا تھا؟ آپ اور میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک استاد تھے، انہوں نے کسی کا خواب سنایا، مجھے نہیں پتا کس کا خواب ہے، مگر میں نے ان کی ایک دفعہ ایک پریزنٹیشن ورکشاپ اٹینڈ کی تھی، انہوں نے کسی اسکالر کا یا کسی بزرگ کا خواب سنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ان کی بہت خواہش تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوتے، اور وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھے اس وقت کیوں نہیں پیدا کیا، میں اللہ کے رسول کے ساتھ جو تھا وقت گزارنا چاہتا تھا، میں ان کے ساتھ قربانی دینا چاہتا تھا، میں ان سے محبت کرنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں ان کے لیے قربانیاں دوں، میں ان کے لیے جو ہوں اپنی چیزوں کو، اپنی ٹیمپٹیشنز کو چھوڑوں۔ تو کہتے ہیں کہ وہی بزرگ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ایک مرتبہ ایک خواب دکھایا، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ وہ ایک جیپ میں جا رہے ہیں، اور اس جیپ میں پیچھے کی طرف یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جیپ میں یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بیٹھا ہوا ہوں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جیپ جو ہے یہ کسی پہاڑی علاقے پر جا رہی ہے۔ اگر آپ نے کبھی پہاڑی علاقے پر جیپ کا سفر کیا ہو، جیسے جو پاکستان میں ناردرن ایریاز میں لوگ جاتے ہیں، اگر آپ کبھی سیف الملوک گئے ہو تو وہاں پر کچی سڑک ہے نا، بس اتنا ہی راستہ ہے کہ وہ جیپ کا ویل جو ہے وہ ایج ٹو ایج چل رہا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ بہت کچا سا راستہ ہے اور اس کے اوپر جیپ پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے، اور تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے ڈرائیور کی طرف سے کہ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے جیپ کا، تو ہمیں ٹائر اس کا بدلنا ہوگا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں اس جیپ سے اترا جلدی سے، اور کیونکہ مجھے معلوم ہے رسول اللہ اندر بیٹھے ہیں، تو کہتے ہیں میں بھاگا ادھر ادھر دیکھوں کہ مجھے کوئی پتھر مل جائے، تاکہ اس لیے کہ آپ پہاڑی علاقے میں جہاں پر سٹیپ ہے، جیپ اوپر جا رہی ہے، اگر آپ اس کو وہاں پر روکیں گے تو جیپ پیچھے آئے گی نا۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں پریشانی میں یہ سوچ کے اپنے خواب میں جیپ سے اترا کہ میں کوئی پتھر جلدی سے لے کر آؤں تاکہ میں اس جیپ کے ویلز کے سامنے لگا دوں تاکہ جیپ پیچھے نہ جائے، اس میں رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ڈھونڈ کر پتھر لے کر آیا، میں نے دیکھا کہ 4 صحابہ اپنے سر ان ویلز کے ساتھ لگا کر اس جیپ کو روکے ہوئے ہیں۔ آپ اور میں سوچ نہیں سکتے کہ وہ صحابہ کیسی محبت کرتے تھے رسول اللہ سے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہم اس دور میں ہوتے تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا کتنا آسان ہوتا۔ یہ سب باتیں بالکل آسان نہیں ہوتا، ہم اکسٹمڈ ہی نہیں ہیں اس طرح سے، ہمارے دل کے اندر وہ جذبات ہی نہیں ہیں، ہمارے دل میں وہ محبت، وہ لیول آف کنوکشن، وہ لیول آف افیکشن ہے ہی نہیں، ہم صرف دعوے کرنے والے ہیں،
ہم صرف باتیں کرنے والے ہیں. ہم سے آپ یہ کہہ دیں لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی اور میرے سامنے حدیث آ جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کی چائے میں جو افطاری میں مکھی گر گئی ہے اس کو پورا ڈبوئیں اور نکال کے پی جائیں، پئیں گے؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے کہ تمہارے مشروب میں، تمہارے پینے کی چیز میں اگر مکھی گر جائے تو اس کو پورا ڈپ کرو. اور آج سائنس بتا رہی ہے کہ مکھی کے ایک پر میں جو ہے وہ آپ کے لیے بیکٹیریا ہے اور ایک میں شفا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے. سائنس نہ بھی بتاتی، آپ کا خیال ہے صحابہ کہتے نہیں پہلے پروف کرو پھر کریں گے یہ کام؟ وہ پروف نہیں مانگا کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہا کرتے تھے یا رسول اللہ اس کا ریپرکشن کیا آئے گا، یا رسول اللہ اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے. نہیں، ادھر حکم آتا تھا ادھر عمل کرتے تھے، ادھر حکم آتا تھا ادھر عمل کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں یہ حق ہے. ان کو یقین تھا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا اور حساب دوں گا. ان کو یقین تھا کہ اگر آج ہم نے رسول اللہ کی بات مانی تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو مالک یوم الدین ہے وہ ہمارا حساب آسان کرے گا. اگر ہم نے رسول اللہ کا کلمہ اور ان کی بات بلند کی. ہماری چائے میں مکھی گرتی ہے اور ہم سے کوئی سامنے والا کہتا ہے کہ پوری ڈبو کے باہر نکال دو، سنت ہے. ہم کہتے ہیں نہیں مجھ سے ورجن ہوتا ہے میں نہیں کر سکتی. ہم پیتے ہیں وہ چائے دوبارہ، چاہے ہم لوگوں کو پریٹینڈ بھی کر دیں کہ ہم پی رہے ہیں، ہم جا کے سنک میں پھینک کے آتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کا حال ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بہت توکل ہے، ہمیں رسول اللہ سے بہت محبت ہے. اور ہماری محبتوں کے نعرے دیکھا کریں جو ربیع الاول کے مہینے میں پورے شہر میں گونج رہے ہوتے ہیں. ہرے جھنڈے لگانے کے ماہر، ہری لائٹس لگانے کے ماہر اور ڈسکو نعتیں پڑھنے کے ماہر. کون سا دین اور کون سا رسول اور کون سی محبت اور کون سا میلاد؟ کس رسول کو فالو کر رہے ہیں؟ کون سے صحابی نے یہ ڈانسنگ درویش کا کلچر نکالا؟ کون سے صحابی نے ناچ ناچ کے رسول اللہ کا ادب کیا؟ کون سے صحابی نے اور کون سے تابعین نے اور کون سے تبع تابعین نے ناچ ناچ کر جس کو حال چڑھ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ان کو وجد آ گیا ہے؟ یہ کون سا وجد کا طریقہ ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا؟ تو ہم کہاں ہیں؟ آپ اور میں اپنے ٹھنڈے گھروں میں بیٹھیں اور ہماری آدھی سے زیادہ مسلمان قوم جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے. جس کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا اتنا حساب ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تمہیں جو میں نے اتنی عقل دی تھی اس عقل کو میرے دین کو پھیلانے میں کیوں استعمال نہیں کیا؟ یہ جو فرفر زبان چلتی تھی اس زبان سے میرے دین کو کیوں نہیں پھیلایا؟ یہ جو اللہ نے اتنا کمانڈ دیا تھا اپنے ذہن کے اوپر کہ جو سوچتی ہو وہ کر لیتی ہو، جو ارادہ کرتی ہو وہ پورا کر جاتی ہو، اس کوشش کو، اس خاصیت کو، اس کیپیبلٹی کو دین پر عمل کرنے کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کوئی جواب ہے آپ کے اور میرے پاس؟ ٹھنڈی مشین میں بیٹھ کے آتے ہیں، ٹھنڈی مشین میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جا کر ٹھنڈی مشین میں سو جاتے ہیں. دیٹس اٹ. یہ میری اور آپ کی زندگی ہے. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ ایک سے ایک ڈگری آپ کی اور میرے پاس ہے، اور دین کی کتنی ڈگریز آپ کی اور میرے پاس ہیں. کلمے کا مطلب تو ہمیں آتا نہیں، ہم کہتے نہیں ہمیں ترجمہ آتا ہے. سورہ فاتحہ ابھی ہم نے سمجھنی شروع کی، آج 13واں دن ہے، ہم تیسری آیت سمجھ رہے ہیں، اور ابھی بھی اس کے اندر اتنی گہرائی باقی ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی کتنا دین کے علم میں پیچھے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جواب دیں گے ان نعمتوں کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. اللہ نے جو زندگی دی تھی اسے کہاں لگایا؟ کیسے گزارا؟ کس لائف سٹائل کو فالو کیا؟ ہندوؤں کو فالو کیا؟ کرسچنز کو فالو کیا؟ یہودیوں کو فالو کیا؟ یا صحابہ اور رسول اللہ کو فالو کیا؟ کس کو فالو کیا؟ یہ جو زندگی میں اللہ نے تم کو عمر دی تھی، اور عمر میں خاص طور پر جوانی دی تھی، یہ جوانی کی انرجیز کہاں لگائیں؟ کس چیز کو ڈینائی کرتی رہیں؟ کہاں انرجیز ویسٹ کرتی رہیں؟ کیا پلاننگ ہوتی رہی؟ کیا چیز جو تھی وہاں پر اپنا وقت لگتا رہا؟ اللہ اس جوانی کا خاص سوال کرے گا. جس وقت آپ کی توانائیاں اپنے بوم پر ہوتی ہیں، اپنے عروج پر ہوتی ہیں، جب آپ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتی ہیں، لیکن آپ نے اپنا سارا ایفرٹ دنیا کو دیا. کیوں؟
اس لیے کہ دین پڑھ کے تو بظاہر کوئی پیسہ بنتا ہوا اور سٹیٹس ڈیولپ ہوتا ہوا اور زندگی میں انسان فلرش ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں دنیا بنتی ہے تو انسان ترقی کی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو دین کو کون پوچھتا ہے؟ دین پر عمل کر کے آج کیا مل جائے گا؟ دین پر عمل کر کے تو مجھے جو ہے وہ بہت سے بہت ٹیررزم کا ایک لیبل مل جائے گا، ٹیررسٹ کا لیبل مل جائے گا. ہم تو ان چیزوں سے ڈرتے ہیں، یہ ہمارا حال ہے. ہمارے دل میں خوف بیٹھے کہ کہیں کوئی مجھے ٹیررسٹ نہ کہہ دے، یہ خوف ہمارا. اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ پر ہمارا توکل ہے. بہن کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اس السمیع کو دھوکہ دے رہے ہیں جو نہ صرف وہ سنتا ہے جو آپ بولتی ہیں، وہ بھی سنتا ہے جو آپ نہیں بولتی. جو آپ کا دل اور دماغ آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ السمیع وہ بھی سن رہا ہوتا ہے، اس کو وہ بھی سب مدہ ہوتا ہے. جو آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے. جو آپ دین پر عمل نہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمت دلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، اتنی سختی نہیں ہے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. جو آپ اپنے اندر اسٹرینتھ جمع کر رہی ہوتی ہیں کہ نہیں میں اچھی مسلمان بنوں گی، میں اپنے اسکول میں اپنی یونیورسٹی میں اپنے کالج میں اپنی جاب پلیس پر، میں اپنے گھر میں اپنے خاندان میں مومنہ بنوں گی، اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کہاں گزاری. اللہ نے تھیوریٹیکلی قرآن مجھے اور آپ کو دیا اور پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل میں مجھے اور آپ کو لا کر دکھا دیا کہ آپ نے اور میں نے زندگی میں اس کو نافذ کیسے کرنا ہے. وہ نبی الرحمہ جنہوں نے ہر اینگل سے آپ کو اور مجھے تربیت کرنے کا معاملہ جو ہے حق ادا کر دیا. اتنا ڈیٹیل میں اپنی زندگی کھول کر رکھ دی جتنی ڈیٹیل میں اپنے والد کے بارے میں بھی نہیں جانتی، میں اپنی والدہ کے بارے میں بھی نہیں جانتی. اتنی ڈیٹیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے معاملات آپ کے اور میرے سامنے کھول دیے، صرف اس لیے تاکہ اللہ کے رسول اپنا پہنچا دینے کا حق ادا کر دیں. کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے نہیں معلوم تھا. ایک ایک چیز کی گائیڈ لائن موجود ہے. تو پھر کون گواہی دے گا آپ کے اور میرے خلاف قیامت کے دن؟ یاد رکھیں کیا آتا ہے سورہ فرقان کے اندر، وہ رسول جس نے کوئی حصہ زندگی کا نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں نہ بتایا ہو کہ عمل کیا کرنا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم سب امیدوار ہیں، اور ہم سب بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی بڑی نعتیں پڑھتے ہیں کہ کس طرح کا جملہ ہم بولتے ہیں. اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ اپنی کالی کملی، اپنی کالی چادر کے اندر میرا نامہ اعمال چھپا لیا تو اللہ نے دیکھا نہیں. ہم کس کے اوپر کس طرح کا الزام لگا رہے ہیں؟ اللہ کے اوپر یا رسول اللہ کے اوپر؟ یا اس طرح کا مفہوم رکھنا کہ ہم نے مدینہ کے اندر بغیر عین کا عرب دیکھا. بغیر عین کا عرب کیا ہوگا؟ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ مجھے اس وقت اس کا ایگزیکٹ شعر کا انداز یاد نہیں آ رہا، بٹ یہ ہماری شاعری ہے، ہماری اردو پوئٹری ہے، اور آپ کے سارے نعت خواں جھوم جھوم کر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور سب خواتین لہک لہک کر سن بھی رہی ہوتی ہیں، اور یہاں سے وہاں گجرے پہن کر اور پھار پھول پہن کر اور فل فلیج میک اپ کے اندر جو ہیں وہ اس محفل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. جس نبی کی سنت ہمیں یاد نہ ہو کسی بھی اینگل سے، زبان سے ہم ورد کرتے رہیں اس کا اور کہتے رہیں کہ ہماری لاکھوں جانیں آپ پر قربان اور ہماری لاکھوں زندگیاں آپ پر قربان، وہی نبی قیامت کے دن آپ کے اور میرے خلاف گواہی دیں گے. کبھی سوچا ہے؟ قرآن میں سورہ فرقان میں آیا وقال الرسول یا ربی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہی قوم ہے جس نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی. قرآن ان کے ہاتھوں میں تھا، حلال حرام کی تعلیمات ان کے ہاتھوں میں تھیں، لیکن ان کی زندگیوں کے اندر قرآن نافذ نہیں تھا. یہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی بات نہیں مانتے تھے. آپ سوچیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ اس قوم نے اپنی زندگی میں قرآن کو ابینڈن کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم سب پیچھے مڑ کر اپنی زندگی میں پلٹ کر دیکھیں، کیا میری زندگی کا ہر قدم اس قرآن کے مطابق ہے؟ کیا میری زندگی میں اس قرآن کی کوئی اہمیت ہے؟ کیا میں اس قرآن کو صرف رمضان میں کھولتی ہوں؟ کیا میں اس قرآن کو صرف اور صرف کسی کے مرنے پر کھولتی ہوں؟ کیا میں اس قرآن سے صرف اتنا رشتہ رکھتی ہوں کہ اگر کوئی مر جائے اور کسی نے مجھے کہا کہ بہن اتنے پارے پڑھ دو تو میں پارا پڑھ دیتی ہوں؟ اس قرآن کو رسول اللہ کہیں گے کہ اس قوم نے چھوڑ دیا تھا، ہجرت کر لی تھی مہجورہ، اس سے رخ موڑ لیا تھا.
زندگیوں میں اس کو نافذ نہیں کیا ہوا تھا، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے تھے، اپنی مرضی کا لائف سٹائل گزار رہے تھے. جس کتاب کو زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا تھا اس کو صرف برکت کی کتاب بنا لیا، اس کو بھوت بگانے کی کتاب بنا لیا، اس کو کاروبار میں کامیابی کی کتاب بنا لیا تاکہ اس کو سجا کے اپنے آفیسز کے اندر اور اپنی دکانوں کے اندر جو ہے فریم کرا کے لگایا جائے. اس کتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کے لیے زندگی کے دیا تھا اس کو قرآن خوانی کی کتاب بنا لیا. اس کتاب کو جس کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اپنے پورے کے پورے 5 فٹ کے جسم پر نافذ کرنا، اسے تعویذ بنا کر اتنا سا 3 انچ کا گلے میں پہن لیا. اس کتاب کو میں نے اور آپ نے دلہن کے سر سے گزارا. اور ذرا اسی محفل کے اوپر جس محفل میں دلہن کے سر سے قرآن گزارا جاتا ہے، ذرا ایک نظر پیچھے تو ڈالیے. کیا اس محفل کا حلیہ ہوتا ہے اور کیا اس محفل کا حال ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فیور میں گواہی دیں گے یا ہمارے اگینسٹ گواہی دیں گے؟ آج ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ہماری گراوٹ کا حال یہ ہو گیا، اور ہم اتنے احمق اور بے وقوف ہو گئے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کہ آپ فل فلیج مکس گیدرنگ کے اندر شادی کرتے ہیں، فل فلیج دلہن تیار، فوٹوگرافر اور ایک سے ایک کیمرہ مین پھر رہا ہے، اور بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر اسماء حسنہ چل رہے ہیں. یہ کون سا دین اور یہ کون سا اسلام ہے؟ اسماء حسنہ کی ڈیفینیشن آتی ہے، ایک رب کے بارے میں ہم نے جانا تو ہماری روح کانپ گئی، ایک اللہ کی معرفت ہم نے حاصل کی تو ہمارے اندر احساس تھوڑی دیر کے لیے رہا کہ اللہ وہ جو مجھے ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہے. آپ 99 نام اللہ کے بیک گراؤنڈ میوزک کے طور پر چلا رہے ہیں اور اللہ کی صفات کا مذاق اڑا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ السمیع، اللہ البصیر، اور ذرا حلیہ تو دیکھیں اس محفل کا اور اس دلہن کا اور ایک سے ایک عورت کا. ہم کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں گے اس دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میرے خلاف گواہی دیں گے؟ یہ قرآن پڑھ کے قرآن کی محفلوں میں اور درسوں میں سر جھومنا اور سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنا بڑا آسان. زندگی میں کتاب کو نافذ کریں تب آپ کو پتہ چلے گا قربانی کیا ہوتی ہے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا ایمان اتنا ہائی لیول اور ہائی رینکڈ کیوں تھا، تب آپ کو پتہ چلے گا کیوں چند صحابہ کو زندگی کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی. آخر کیا قربانیاں دی تھیں انہوں نے جو ان کو جنت کی بشارت دے دی گئی؟ اللہ کی صفات کو مذاق مت بنائیں. آج آپ اور میں ھذا القرآن مہجورہ کی تصویر بنے ہوئے ہیں. ہم نے قرآن سے ہجرت کی ہوئی ہے، ہم نے قرآن سے رخ پھیرا ہوا ہے، اور یہ گواہی ہمارے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے. کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جنہوں نے صرف آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دیکھا تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا تھا. صرف مدینہ جا کر جب بیت المقدس کے رخ پر نماز پڑھنی پڑتی تھی، صرف اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. ہم نے آپ کا چہرے کا اٹھنا دیکھ لیا، ہم قریب آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس کو آپ بہت دل سے پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. یہ رسول اپنی زبان سے آپ کے اور میرے خلاف گواہی دیں گے اور اللہ نہیں سنے گا؟ خوف سے آپ کی اور میرے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے یہ سوچ کے؟ ڈر نہیں لگتا؟ کیسے آپ اور میں لیلۃ القدر کی راتوں میں سو سکتے ہیں؟ کیسے آپ اور میں لیلۃ القدر اور رمضان کے ہوتے ہوئے، آخری عشرے کے ہوتے ہوئے، زندگی اور صحت کے ہوتے ہوئے عبادات میں دعاؤں میں گڑ گڑا نہیں سکتے؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو اور مجھے خوف نہ آئے یہ الفاظ سن کر کہ رسول اللہ میرے خلاف گواہی دیں گے؟ کون آئے گا اس وقت وکیل آپ کا اور میرا بن کے؟ کون ہمارا کیس سنبھالے گا؟ کون اللہ سے پھر درخواست کرے گا جب رسول اللہ نے آپ کی اور میری شکایت کر دی؟ تو زندگی کو اپنے حق میں ایسا بنا لیں کہ آپ کی زندگی کے اعمال آپ کے حق میں گواہی دیں کہ اللہ اس بندی نے کوشش کی تھی. اللہ میری اور آپ کی کوشش دیکھے گا، اور جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے. تو عمل کے میدان میں آگے آئیں اور انفلوئنس کرنے والی مسلمان بنے. ایک ایک اس کمرے میں بیٹھی ہوئی خاتون اپنے اپنے سرکل کے اندر انفلوئنس کرنے والی مسلمان بن سکتی ہے، چاہے آپ کا کسی بھی عمر سے، کسی بھی ایج بریکٹ سے تعلق ہے. بی اے انفلوئنسڈ مسلم. آج اس چیز کی ضرورت ہے. آج صرف اور صرف نمازیں اور قرآن اور صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ بہت دی جا رہی ہے. انفلوئنس کرنے والے مسلمان کہاں ہیں؟
صدقہ دیتے ہیں، یہاں پر صدقہ دیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور باہر کے ملکوں میں جا کر امبیرس مسلم بن کے رہیں گے. یہاں پر نمازیں پڑھ لیں گے اور روڑتے پیٹتے ہوئے روزے رکھ لیں گے اس لیے کہ گھر میں سبھی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب باہر کے ملکوں پہ نکلیں گے یا اپنی جاب پلیسز پر یا اپنی بزنس پلیسز پر یا اپنی اسکول اور یونیورسٹیز میں جائیں گے تو ہمارا حال حلیہ اور گفتگو کا انداز ہی بالکل الگ ہوگا. تو ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو یا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ جاگنے کی ضرورت ہے. جاگیں اور جگائیں، جاگیں اور جگائیں. رسول اللہ کی زندگی کا یہی کام تھا.